مچھروں کو ختم کرنے کے لیے کیا ایسا خاص نسخہ ہے آپ کے پاس؟ یہ مچھروں کے لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی موذی جانور آ گیا ہے، کوئی سانپ آ گیا ہے یا کوئی ایسا کوئی چیز آ گئی ہے تو ایسی چیزوں کو بھی یہ بھگا دیتا ہے۔ دھونی کے حوالے سے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عاملین ہیں خاص طور پہ روحانی، وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ وہ چیزیں ڈالیں، اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو گھر میں خوشبو آئے گی، پورے گھر سے اچھا محسوس ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مچھر بھی بھاگیں گے۔ ہوائی چیزیں یا جنات وغیرہ جو ہیں وہ بھی جائیں گے، بھاگیں گے۔ اس سے کوئی یہ نیگیٹو تاثر نہ لے کہ دھونی جو وہ کالے جادو کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر جو ہے نا یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر ویوز لینے کے لیے ایسے کام کرتی ہیں، ایسی چیزیں بتلا دیتی ہیں جن کا نہ تجربہ کیا ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے، بس سنی سنائی چیزیں وہ آگے بیان کر دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ایک ایسے خاص نسخے کے ساتھ ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق ملیریا، ڈینگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نسخہ خاص میں نے اس لیے بول دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم بہت سے لوشن اور بہت سے سپرے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو مچھر ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے۔ اس کے لیے مچھردانیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور گرمی کے موسم میں بہت زیادہ یہ ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ پہلے گورنمنٹ اس حوالے سے توجہ دیتی تھی اور سپرے وغیرہ کرتی تھی یا احتیاط کرتی تھی، اور لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی دیتی تھی، تو بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اس طرح کا معاملہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ توجہ دے، اس حوالے سے نہیں ہو رہا۔ تو ایک ایسا خاص نسخہ ہم چاہیں گے حکیم صاحب سے اس بارے میں کہ وہ ہمیں بتائیں، جس سے ایک سستا سا ایک نسخہ ہو جس کے ذریعے سے ہم ان سے نجات حاصل کر سکیں، یا ایسے جو موذی جانور ہوتے ہیں گھر میں، خواتین کو بڑا مسئلہ رہتا ہے کچن کے اندر، پریشان رہتی ہیں وہ، تو ایسا کون سا نسخہ ہے جانتے ہیں ہم حکیم صاحب سے۔ چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کی طرف۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بتا دیجئے کہ مچھروں کو ختم کرنے کے لیے کیا ایسا خاص نسخہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، پہلے تو شکریہ محدث میڈیا کا، اور محدث میڈیا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنس دیں اچھی چیزوں کے حوالے سے، اچھی باتوں کے حوالے سے، یا اچھے نسخہ جات فراہم کریں جس سے انسانی صحت جو ہے، عام آدمی جو ہاں ہے جی، وہ اپنی صحت صحت برقرار مند بھی رہ رکھ سکے۔ اور ٹھیک ہے، اس حوالے سے یہ نسخہ بڑا ضروری تھا۔ اور موسم کے حوالے سے گرمیوں میں مچھر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایسی ہیں، اور مچھر ایسی چیز ہے اگر آپ کے گھر میں مچھر بہت زیادہ ہوگا تو اس سے آپ ڈینگی کا پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں، اور ڈینگی بخار بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح آپ کو ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم ایک آپ کو نسخہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاطی تدابیر۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں صفائی کرنی ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے گھر جن میں کوئی پرانا سٹاک پڑا ہوتا ہے، پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ پھر کوئی ایک دو کمرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ پرانی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ہم جو اکثر چیزیں ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی ہم سٹور میں رکھ دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں جہاں پہ پڑی ہوں گی وہاں پہ پھر مچھر بہت زیادہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کھٹمل بھی وہاں پہ آئے گا۔ اسی طرح ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، کچن کے اندر برتن سارے اکٹھے کر کے رات کو رکھ دیتے ہیں، صبح کے ٹائم پہ دھوتے ہیں، تو برتن اکثر ہم ڈھانپ کے بھی نہیں رکھتے۔ اصول تو یہ ہے کہ رات کو برتن دھو گے اچھی طرح تو برتنوں کو ڈھانپ کے رکھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو برتن دھونے تو کیا دھوتے بھی نہیں ہیں اور کھلے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پھر مچھر وغیرہ، اس طرح کھٹمل وغیرہ بہت ساری چیزیں ایسی چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں، لیکن مچھر تو بہت زیادہ آتا ہے۔ تو پھر وہ مچھر کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات گھروں میں نے دیکھا ہے، گھر میں جو بھی یعنی کہ ہم نے کھایا پیا اس کا جو ویسٹیج ہے اکثر گھروں میں ڈسٹ بین کمرے کے اندر ہی ہوتی ہے، ہاں ڈسٹ بن وہ گھروں میں ہوتی ہے، جو بھی اس میں ویسٹیج ہوتی ہے اسے آپ گھر کے باہر رکھیں، اور کوشش کریں روزانہ کے روزانہ آپ اس کو باہر کسی بڑی ڈسٹ بین میں جو سڑکوں کے اوپر پڑی ہوتی ہے، ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر منہ اس کا بند ہو، ہاں ایسی ہو، اور اس کو بھی ایک دن بعد آپ باہر پھینک آئیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پھینکیں گے تو اس سے سب سے زیادہ مچھر اس سے آتا ہے۔ اور جب ہم پھل لاتے ہیں تو پھل کو بھی اچھی طرح صاف ستھرا کر کے ڈھک کے رکھیں۔ اکثر اوقات آپ پھل لاتے ہیں تو بچے بڑی جلدی جلدی تھوڑا سا ایپل کھایا رکھ دیا، بنانا لیا چھیلا آدھا کھایا رکھ دیا، اس طرح مچھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے احتیاطی تدابیر۔ اب بعض اوقات آپ کے کپڑے پرانے پڑے ہوتے ہیں، ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو کپڑے آپ کے پرانے پھٹے خراب وہ بھی آپ کے کام آئیں گے۔
اکثر اوقات گھر میں پڑے ہوتی ہیں, آپ ان کو سب کو اکٹھا کریں. اکٹھا کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں. کاٹنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, آپ ہے نا یہ جو ہے نیم, اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے. صحیح اچھی طرح کوٹ کے, اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اچھی طرح پہلے اچھی طرح جیسے ہم چٹنی بناتے ہیں دھنیا کی, اس طرح کاٹ لینا ہے. ہاں جی. کوٹنے کے بعد اب وہ کپڑوں کے اوپر نا تھوڑی تھوڑی پھینک دیں. صحیح. اب وہ کپڑے آپ دھوپ میں رکھ دیں. اب وہ خشک ہو جائیں گے. جب خشک ہو جائیں گے تو ان کو آپ نے کرنا کیا ہے, اب وہ خشک ہو گئے, اب روزانہ ان میں سے ایک ٹکڑا لیں, اور اگر اس کے ساتھ آپ یہ تیز پتہ جو ہم بریانی میں ڈالتے ہیں, ایک پتہ یہ اوپر رکھیں, ٹھیک ہے, تو اس کو نا آپ روزانہ جلا دیں. صحیح. تو اس کا جو دھواں ہے نا, کوئلہ لیں کسی چیز میں ڈال کے جلا دیں, اس کا جو دھواں ہوگا نا, اس سے انشاءاللہ آپ کے کمروں میں مچھر نہیں آئے گا. روزانہ ایک ٹکیا وہ بنا کے نا, وہ جلا مچھر دیں. مرے گا نہیں, بھاگ جائے گا. بھاگ جائے گا, مر جائے گا, بھاگ جائے گا. مر بھی جائے گا. مر بھی جائے گا, جو ویسے ہوگا بھاگ جائے گا, نہیں تو مر جائے گا. تو یہ بڑا آسان اور سستا سا ہے. نیم کے پتے آسانی سے فری میں مل جاتے ہیں, اس سے وہ بھاگتا ہے. یہ تازی نیم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. اس میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہے, بڑی کمال کی چیز ہے, اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں, اور یہ آج سے نہیں نسخہ چلتا آ رہا, یہ آباء و اجداد سے یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. یہ ایک چیز ہے گوگل. یہ سستی سی مارکیٹ سے مل جاتی ہے. ایک نمبر لینی ہے آپ نے گوگل. تو انگلش کا نام نہیں ہے. ہاں, یہ ہے ہرمل. یہ دیکھیں, یہ نا ایک گم ہے, گوند ہے. اس کے بعد یہ ہرمل کے بعد یہ ہے جی لوبان. اب یہ تین چیزیں آپ نے کو 50 روپے کی تینوں لے ہیں یا 100 روپے کی لے ہیں. کتنا سستا سا نسخہ ہے. لا کے آپ نے تھوڑی آپ نے کوئلہ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کسی مٹی کے برتن میں نا ڈال کے کوئلہ, اوپر کوئی آئل تھوڑا سا ڈال لیں یا کسی طریقے سے آگ تھوڑی سی جلا لیں, یہ چیزیں بیچ میں ڈالیں, دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ دھواں آپ نا ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ جو کمرہ آپ کا, جہاں سے آپ کے سارے کمروں میں اس کا دھواں چلا جائے. نہیں تو تھوڑی دیر سارے کمروں میں رکھ لیں. یقین کریں یہ مچھروں کے لیے. اگر آپ کے گھر میں کوئی موذی جانور آ گیا ہے, کوئی سانپ آ گیا ہے, یا کوئی ایسا کوئی چیز آ گئی ہے, تو ایسی چیزوں کو بھی یہ بھگا دیتا ہے. یہ وہ والا دھواں تو نہیں جو عموماً ایسے لوگ دکانوں میں بھی آتے ہیں, باقاعدہ دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کا یہ وہی دھونی ہے. اس کو اکثر اوقات یہ جادو جنات اور اسیب والے وہ بھی یہی دھونی کہتے ہیں کہ یہ گھر میں دیں. اور کیسی بات, اس میں یہ ہے کوالٹی. آپ اس کا یہ دھواں گھر میں ڈیلی کرنا شروع کر دیں, اور سورہ بقرہ آپ گھر میں لگانا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کے گھر میں جادو جنات یہ بھی بھاگ جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے, جنات بھی بھاگ جائیں گے اور جادو بھی انشاءاللہ آپ کے گھر میں رہے گا. تو شرط یہ نماز پڑھیں, اذکار کریں صبح شام کے. تو یہ بڑی بہترین چیز, اور مچھروں کے لیے تو یہ موت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں 100 روپے کا نسخہ اور آپ کا 1-2 ہفتے چل جائیں گے. پھر اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, مچھروں کا صفایا بھی ہو گیا, آپ ڈینگی سے بھی بچ جائیں گے, آپ ملیریا سے بھی بچ جائیں گے, ساتھ ہی ساتھ آپ اگر کوئی ایسا موذی جانور ہے وہ بھی بھاگ جائے گا. پھر اگر کوئی جادو جنات والا معاملہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, یعنی کہ ایک ہی چیز سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مچھر ہے یہ ابتدا ہے, اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. بعضوں کا دیکھیں نا پوری رات انسان سو نہیں سکتا. اب آپ سو نہیں سکیں گے تو صبح عبادت کیسے کریں گے ٹائم پہ اٹھ کے. بچے اگر رات کو سو نہیں سکیں گے تو بچے پھر صبح اسکول جاتے وقت ضد کریں گے, روئیں گے, چڑچڑا پن آ جائے گا. تو اس لیے مچھروں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک مارکیٹ میں نا ریفل مل جاتا ہے, وہ مختلف کمپنیوں کا, کنگ ٹاکس کا لے لیں یا مورٹین کا لے لیں. وہ ایک دفعہ آپ مشین لیں تو نیچے نا ریفل لگا ہوتا ہے. اب وہ اکثر اوقات مہینہ 1.5 مہینے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کا بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, وہ گھر میں آپ بنا سکتے ہیں, اور اتنا زبردست, اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا اور اس سے زیادہ دیر تک چلے گا. اس میں آپ روغن تارپین لے لیں, اور اس کے ساتھ آپ نا روغن لونگ لے لیں. ٹھیک ہے, یہ 2 روغن لے کے نا آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں. اور یہ کافور, تھوڑا سا آپ نے یہ کافور لینا ہے. کافور لے کے تو یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں. صحیح. اب آپ نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے نا دھوپ میں تو وہ مکس ہو جائے گا. اب آپ وہی والا ریفل جو آپ نے ایک دفعہ پرچیز کیا تھا, اب اس کو اوپر سے اتار کے یہ والا اس میں بھر کے تو یہ اس کے اندر لگا دیں, اسپرے کر دیں. ٹھیک ہے, بہترین قسم کا یہ آپ کا ریفل تیار ہو گیا. اب یہ ریفل آپ کمرے میں لگائیں, انشاءاللہ مچھر آئے گا ہی نہیں. صحیح. اس کے علاوہ آپ پیاز لے کے نا, تو پیاز کو آپ چھیل لیں, چھیل کے درمیان میں سے آپ نکال لیں تھوڑا سا, بیچ میں آپ آئل سرسوں کا بھر دیں, اور لونگ جو ہے وہ پورا لونگ اس میں رکھ دیں تھوڑے سے. اس کی خوشبو کی وجہ سے بھی مچھر قریب نہیں آتا. صحیح. یعنی کہ ہم اپنے گھر میں ہی
یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اس سے آپ مچھروں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، جو آپ نے بات کی نا وہ دھونی کی، تو اس دھونی کے حوالے سے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو عاملین ہیں خاص طور پہ روحانی، وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو دھواں ہے اس سے تو وہ سمیل سی آتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ جو لبان ہے ہرمل اور اس کی خوشبو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس میں نا جیسے آپ عموماً جو میں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ عموماً لوگ کالے جادو کے لیے بھی یہ چیزیں استعمال اس کرتے کو نا جو سعودیہ میں دھونی دی جاتی ہے نا، اس میں پھر وہ سندل ڈالتے ہیں، تو عود خوشبو ہے نا لکڑی proper ڈالتے ایک۔ ہیں، جی وہ تو ٹھیک ہے، خوشبو ہے۔ بخور وہ ڈالتے ہیں جس کو مریم بوٹی کہا جاتا ہے، وہ آپ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں، وہ یہاں پہ مل جاتی ہیں چیزیں، یعنی آپ خوشبو سے بھی مچھر بھاگ سکتا ہے۔ ہاں جی، آپ وہ چیزیں ڈالیں، اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو گھر میں خوشبو آئے گی پورے گھر سے، صحیح اچھا محسوس ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مچھر بھی بھاگیں گے، صحیح یعنی کہ اصل ڈبل میں فائدہ۔ میں نے یہ اس لیے سوال کیا نا کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہوائی چیزیں یا جنات وغیرہ جو ہیں وہ بھی جائیں گے بھاگیں گے، تو اس سے کوئی یہ نیگیٹو تاثر نہ لے کہ دھونی جو وہ کالے جادو کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم کالو جادو کا تو ہم کا تصور بھی نہیں، مطلب اور نہ ہم ان چیزوں کرتے سے وہ ہیں۔ بھگاتے ہیں نا۔ نہیں ایسا میں نے تو نہیں کبھی سنا، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کالا جادو تو کرنے والا چولہے کے کروانے اندر وہ والا، مرچیں ڈال کے اور وہ اس تو طرح آپ کی دیکھیں، دھونی وہ تو دینی اس کے بارے میں تو سیدھی سی بات ہے، وہ کرنے والا کروانے والا دونوں کے بارے میں بڑی سخت فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہم نہ خود کریں گے، نہ کرنے والا ہمیں پسند ہے، نہ کروانے والا، تو ہم عام جو جادو جنات جو عام معاملہ ہوتا ہے ہم نے اس تو کے یہ لیے بتایا نا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے، باقی جو مسنون ذکر اذکار ہیں وہ وہ کرنے ہیں بس وہ کریں۔ اچھا، ایک اس میں بڑا فائدہ ہے کہ اگر اسی دھونی میں آپ یہ ڈال دیں نا، تازہ نیم کے پتے ڈال دیں، صحیح تو یقین کریں اس کا رزلٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اور اچھا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے نا آپ مچھروں سے بچ سکتے ہیں، تو جب مچھروں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر جو ہم یہاں پہ چیز بتاتے ہیں، آپ الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، اگر یہاں پہ آپ یہ بھی استعمال کرتے ہیں واقعی آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو پھر آپ ہمارے لیے دعا بھی کر دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر چیزیں اس طرح کی پڑی ہوتی ہیں، نسخہ جات پڑے ہوتے ہیں، ریلز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ مچھروں کو بھگانے کے لیے یہ کریں، پیاز جو ہے اس کو جلائیں، یا کچھوے کا خول ہے اس کو جلائیں، تو اس طرح کے جو نسخے بتائے جاتے ہیں، اب وہ نسخے تو خیر ان کو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، تو ان کے اور اس طرح کے جو باقی لوگ بیان کرتے ہیں، تو لوگوں کا نا ایک بد اعتمادی سی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی اذیت خود مطلب جلا کے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں گے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، جو ہے نا یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر ویوز لینے کے لیے ایسے کام کرتی ہیں، ایسی چیزیں بتلا دیتی ہیں جن کا نہ تجربہ کیا ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے، بس سنی سنائی چیزیں وہ آگے بیان کر دیں۔ تو ایسی چیزیں بیان کرنے سے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں دیکھتا ہے انسان یا عام لوگ پبلک دیکھتی ہے، وہ لا کے پھر استعمال کرتی ہے، پھر اس کا رزلٹ نہیں آتا، تو وہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بتلائی جائیں جن کو ہم نے پہلے اور پھر ہم نے اس کے تجربات کی ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں جب آپ لوگ ان کے اوپر تجربہ کریں گے، استعمال کریں گے، تو پھر آپ کو وہ فائدہ دیں گی، جب فائدہ دیں گی تو پھر آپ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اکثر اوقات لوگ نا صرف ویوز لینے کے لیے، اکثر آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی نسخہ کوئی بتاتا ہے، آپ استعمال کرنے سے پہلے کسی اچھے طبیب سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے، اگر کوئی قریب ہے تو اس کو اپنی پلس چیک کروا لیں، نہیں تو اگر جو ہم نے نسخہ بتایا ہمارے ساتھ آپ واٹس ایپ پہ رپورٹ شیئر کر لیں، یا ہمارے ساتھ بات کر لیں، یا ہمارے مطلب پہ آ کے نا رابطہ کر کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی بیماری مجھ میں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو وہ فوراً استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بعض اوقات اسے یا تو چیز اچھی نہیں ملتی، یا وہ اس کا مزاج وہ نہیں ہوتا، وہ صحیح سمجھ نہیں سکا ہوتا، وہ اس کا رزلٹ صحیح نہیں آتا۔ تو اس میں جب چیز لینی ہے، یہ بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں، جب آپ خریدتی ہیں نا، آپ تسلی کر لیں آپ ایک نمبر چیز لے رہی ہیں، اچھی چیز لے رہے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ بھی آئے گا۔ اگر آپ چیز ہی غلط لے ہیں مارکیٹ میں، اکثر اوقات 50 طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اچھی چیز نہیں ہوتی تو وہ پھر بھی دے دیتے ہیں، تو جب اچھی چیز نہیں ہوگی تو رزلٹ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ اب عوام کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ اچھی ہے یا نہیں اچھی، کیونکہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں لیتے ہی کم ہیں۔ اکثر اوقات ہم جب یہاں پہ دکھانے کا مقصد تو یہی ہے نا، چیز ہم دکھاتے اس لیے ہیں کہ وہ چیز کم از کم وہ دیکھ کے انہیں سمجھ آ جائے، یا جس کے پاس جا رہے ہیں اب تو نیٹ ہے، سرچ کریں کون سی چیز ایک نمبر ہے، دکاندار کو دکھائیں کہ اس طرح کی ہم نے لینی ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا ایک بنیادی سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ عموماً بعض لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت خوشبو ہو یا کوئی بدبو ہو، لیکن ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، الرجی کہہ لیں ان کو ان چیزوں سے ہوتی ہے،
تو یہ جو دھواں ہے یا یہ جو سپرے وغیرہ ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ بتا دیجئے کہ جن کو متاثر کر سکتی ہے، کہ جن کو یہ خوشبو وغیرہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، یا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو خوشبو وغیرہ یا اس طرح کی دھنی شونی گھر میں دینی ہو تو ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے؟ ایسا ہے کہ وہ ماسک پہن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ متاثر ہو سکتا ہے کوئی؟ ویسے اس میں کوئی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا گگل، ہرمل اور لوان، اگر یہ صرف 3 چیزیں ڈالتے ہیں نا تو اس میں میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی ایسا آیا نہیں کہ جو متاثر ہوا ہو. ٹھیک ہے، یہ معتدل سی ہوتی ہے، نہ بہت تیز ہے نہ ہلکی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر ایسا ایشو ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ماسک پہن لیا جائے یا اس کے کمرے میں جلا دیں، چلانے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں جایا جائے تاکہ اس کی نا وہ تھوڑا سا وہ نکل جائے دھواں وغیرہ. سائیڈ افیکٹ انسانوں کے لیے اچھا کیسی بات ہے، ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. صحیح، کیسی بات ہے، ایسی چیزوں کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اور بڑے مفید مشورے اور خاص طور پہ نسخے آپ عوام الناس کو بتاتے رہتے ہیں. بہت سی ایسی ایڈوانس چیزیں کہہ لیں یا روایتی ہیں لیکن اس دور کے اندر جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت مفید چیزیں ہیں یہ. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو ہم سے ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.